بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیل بہتا رہا۔ قسط نمبر 6۔ انطاکیہ میں رومی فوج کی تعداد بے انداز ہو گئی تھی اور شہر کا دفاع بھی غیر معمولی طور پر مستحکم تھا۔ ادھر مجاہدین اسلام کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اور جو تھی وہ بھی مسلسل پیش قدمی اور لڑائی کی وجہ سے تھکی ماندی تھی۔ ان احوال وقائع میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید اور دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ انطاکیہ کو محاصرے میں لے لیں گے اور رومیوں کی اس فوج سے ہتھیار ڈلوائیں گے۔ بظاہر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ نے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے کہا کہ اس زہریلی ناک کو اگر ہم نے سستانے کی ذرا سی بھی مہلت دے دی تو یہ تازہ دم ہو کر ایسا جوابی حملہ کرے گا کہ اپنی پسپائی کو پیش قدمی میں بدل ڈالے گا۔ اسلام کے پاسبانوں، سپہ سالاروں اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے کہا، یہ نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس پاک خطے سے ناپاک لوگوں کو بے دخل کر دیں۔ ادھر تمہارے بھائیوں نے آتش پرستوں کا صفایا کر دیا ہے، ادھر ہم نے ابھی اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا اللہ کی بادشاہی اچھی ہے یا گناہگار انسانوں کے خاندان کی بادشاہی؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کی بادشاہی چاہتے ہیں۔ یہی ایک ذریعہ ہے جو انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ رومی عیسائی ہیں، اس لیے یہ اہل کتاب ہیں۔ ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ روم کا ایک شاہی خاندان ہے جو اللہ کی اس خطے کو اپنے بادشاہی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تم انہیں یہاں تک شکست پر شکست دیتے چلے آ رہے ہو، مگر اب وہ ایسے پناہگاہ میں پہنچ گئے ہیں جو بظاہر ناقابل تسخیر ہیں۔ میں تمہیں اتنے خطرناک جنگ کی مہم میں جانے کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ مہم خون اور جانوں کے نذرانے مانگتی ہے۔ آج تم یوں سمجھ لو اللہ تمہیں براہ راست حکم دے رہا ہے کہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دو جنہوں نے دین الہی کے دشمنوں کو اپنے پناہگاہ میں لے رکھا ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنے اس تاریخی خطاب میں اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین اسلام کو ایسے جذباتی خطاب کی ضرورت کم ہی محسوس ہوا کرتی تھی۔ وہ ایمان کے پکے اور شمع رسالت کے صحیح معنوں میں پروانے تھے۔ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ مجاہدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے تھے اور جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، لیکن ان پر آپ کی غیر حاضری کا یہ اثر ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ دیندار ہو گئے اور اسلامی تعلیمات کے پابند پہلے سے زیادہ تندہی سے کرنے لگے تھے۔ انطاکیہ پر حملے سے پہلے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید نے ضروری سمجھا کہ مجاہدین کو بتا دیا جائے کہ اب ہم جو قلعہ سر کرنے جا رہے ہیں وہ ان قلعوں جیسا نہیں جو اب تک ہم سر کرتے آئے ہیں، اور ہم پہاڑوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجاہدین اسلام کو یاد دلانا پڑا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اب اللہ کے دین کے لیے انہیں اور زیادہ قربانیاں دینے ہوں گے۔ مجاہدین زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی روز یا اس سے اگلے روز ابو عبیدہ اپنے خیمے میں بیٹھے سالاروں کے ساتھ
صلاح مشورہ کر رہے تھے اور انطاکیہ کو محاصرے میں لینے کی اسکیم تیار ہو رہی تھی کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک عہدیدار حدید بن مومن خزرج رومی فوج کی قید سے فرار ہو کر آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک رومی لڑکی ہیں۔ دربان نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں راہ سے آئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے دونوں کو فوراً اندر بلا لیا۔ حدید شرینہ کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور تمام سالاروں سے مصافحہ کیا۔ میرے داستان سفر خاصی لمبی ہیں، حدید نے کہا۔ آپ کے پاس جب اتنی فرصت ہو گئی مجھے بلا لیں، ابھی کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانی ہی ہیں، یہ سن لیں۔ سب سالار ابو عبیدہ ہی نہیں تمام سالار جو وہاں موجود تھے حدید کو بڑے اچھی طرح جانتے تھے۔ حدید چاپے اور شب خون مارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کام کے لیے دلیری اور جسمانی پھرتی کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن حاضر دماغی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب خوبیاں حدید میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دشمن کے ٹھکانوں پر کسی نہ کسی طرح پہنچ کر وہاں سے جنگی نوعیت کی خبریں لے آنا حدید کا دوسرا کمال تھا۔ ان اوصاف کی بدولت حدید تمام سالاروں میں مقبول تھا۔ وہ قید ہونے والا مجاہد نہیں تھا لیکن شب خون ایسی غیر معمولی دلیری سے مارتا تھا کہ دشمن کے پیٹ میں اتر جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک مہم میں وہ پکڑا گیا اور رومی افسروں نے جب اس کے ساتھ باتیں کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ اسے ہرقل تک پہنچایا گیا اور ہرقل اسے راہ اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ اس سے کام کی باتیں معلوم کرے گا۔ ہرقل تو بڑا ہی ظالم قصائی تھا لیکن حدید اور اس جیسے 3 اور مسلمان قیدیوں پر اس نے ذرا سا بھی تشدد نہ کیا۔ رکھا تو انہیں قید خانے میں ہی لیکن مہمانوں کی طرح انہیں ہر طرح کی سہولت دی اور کھانا ویسا ہی دیا جاتا رہا جیسا مہمانوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا، اور یہ تمہارے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ حدید نے تفصیلات سنایا کہ ہرقل نے اسے کس طرح اپنے دربار میں بلایا، کیا پوچھا اور اس نے یعنی حدید نے کیا کہا تھا اور پھر اس لڑکی نے اسے کس طرح رہا کروا دیا تھا۔ شرینہ کو بجا طور پر شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ وہ ایک تو شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور دوسرے بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کا دوسرا حصہ یہ سامنے آیا کہ وہ بے حد دلیر اور عقل مند لڑکی تھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ تخریب کاری کے لیے آئے ہوں۔ شرینہ نے اپنے انہی خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کیا جو راستے میں حدید سے کر چکی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہی خاندان کی لڑکی نہیں ہے، اسے ایک قافلے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ٹھہرو ذرا، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہرقل رہا میں ہے؟ ابو عبیدہ ان دونوں کی باتیں ایسے انمناک سے سن رہے تھے کہ انہوں نے پہلے توجہ ہی نہ دی کہ ہرقل راہ میں ہے۔ انہیں اچانک خیال آیا تو شرینہ کو ٹوک کر چپ کرا دیا اور ہرقل کے متعلق پوچھا۔ حدید نے انہیں واضح الفاظ میں بتایا کہ ہرقل وہی ہیں۔ ابو عبیدہ اور دوسرے سالار بھی یہ سن کر حیران ہوئے کہ ہرقل کو انطاکیہ میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ دور راہ میں بیٹھا ہے۔ یہ سن کر سالاروں کو خوشی ہوئی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے یہی لکھا ہے کہ ہرقل کو اپنے فوج کے ساتھ رہنا چاہیے تھا اور اس وقت اس کی فوج کا بیشتر حصہ انطاکیہ میں جمع ہو گیا تھا۔ انطاکیہ ہی ایک مستحکم مقام تھا جہاں وہ مسلمانوں کا مقابلہ ایسے کارگر طریقے سے کر سکتا تھا کہ مسلمان انطاکیہ کی دیواروں سے سر ٹکرا کر ختم نہ ہوتے تو اتنے کمزور ضرور ہو جاتے کہ مایوس ہو کر پسپائی کا راستہ اختیار کرتے۔
پھر ہرقل ان کے تعاقب میں جا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ مورخوں اور جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ ہرقل طاقتور بادشاہ اور بڑا ہی منجا ہوا اور بڑا ہی تجربہ کار جرنیل تھا۔ وہ جدھر کا رخ کر لیتا ادھر فتح اس کے قدم چومتی تھی اور وہ ہر لڑائی میں فتح کی ہی توقع رکھتا تھا، لیکن اہل اسلام نے اسے اتنی شکست دی کہ وہ ذہنی طور پر معاف سا ہو گیا تھا۔ انتہائی دشوار حالت میں مناسب اور موزوں فیصلے کر لینا اس کا خصوصی کمال تھا، لیکن اب اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے سوائے اس کے کہ وہ اپنے بکھرے ہوئے فوج کو راہ میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو عبیدہ، خالد ابن ولید اور دوسرے سالاروں کے لیے یہ خبر حوصلہ افزا تھی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں تھا۔ اس کے مطلب یہ تھا کہ انطاکیہ میں جو جرنیل تھے وہ اوسط درجہ عسکری قابلیت کے مالک تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید بڑے ہی دور اندیش سالار تھے اور ان کی نگاہیں بہت دور تک اور بڑی گہرائی تک دیکھ سکتی تھی۔ ابو عبیدہ نے حدید سے پوچھا کہ ہرقل کے ذہنی اور جذباتی حالت کیسی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھیے، شارینہ نے کہا۔ جس شخص نے اپنے ساتھ ایک شاہی نجومی اور ایک شاہی جوتشی رکھا ہوا ہے اور اپنے فیصلے ان سے نتائج کے مطابق کرتا ہے، اس کے ذہن اور جذباتی حالت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ شارینہ نے تفصیل سے سنایا کہ ہرقل نے کس طرح اپنے نجومی کو اور اپنے ہاتھوں قتل کر دیا، اور جوتشی نے اسے کھری کھری باتیں کہی تو سب حیران رہ گئے کہ ہرقل نے اس کی جان نہ لی۔ پھر اس نے حدید کو بلا کر پوچھا کہ اسے اس کی خامیاں اور مسلمانوں کی خوبیاں بتائیں۔ شارینہ نے یہ ساری باتیں سنا کر کہا، ذہنی لحاظ سے ہرقل کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور وہ شکست کو قبول کر چکا ہے اور اب بے بسی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، شاید وہ کسی معجزے کی توقع رکھتا ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کے لیے ہرقل کی اس ذہنی حالت کی اطلاع بڑی قیمتی اور کرامت تھی۔ حدید اور شارینہ کا اس وقت وہاں پہنچ جانا، جب سپہ سالار انطاکیہ پر حملے کا پلان بنا رہے تھے، بظاہر اتفاقیہ بات تھی، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی مدد تھی کہ اس نے ان دونوں کو نہایت ہی موزوں وقت پر ابو عبیدہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے شارینہ کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ انہیں اس پر کچھ شک ہے۔ اس کے ساتھ ابو عبیدہ بڑے شفقت سے پیش آئے اور اسے بتایا کہ سالاروں کی اور کچھ مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ لشکر کے ساتھ ہیں، اسے ان عورتوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اسے یہ بھی بتایا کہ اس کی عزت کا اور ہر ضرورت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شارینہ کو مستورات کے خیموں میں بھیج دیا گیا اور حدید کو ابو عبیدہ نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ان اطلاعات کے مطابق سپہ سالار ابو عبیدہ نے انطاکیہ پر حملے کے منصوبے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ اس وقت وہ انطاکیہ کے قریب ہی کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ سپہ سالار نے سالاروں کو بتایا کہ کل صبح انطاکیہ کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ شب اور روز گزرتے چلی جا رہی تھی اور ہرقل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جن کا انتظار تھا وہ آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ 7-8 دن اور گزر گئے ہوں گے کہ اسے اطلاع دی گئی کہ انطاکیہ سے اس کا ایک جرنیل راسطین آیا ہے۔ ہرقل اچھل کر اٹھا، یہ کہنے کے بجائے کہ اسے فوراً اندر بھیجو، وہ خود دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے سامنے اس کا ایک جرنیل جس کا نام راسطین تھا کھڑا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں۔ ہرقل کو دیکھ کر اس نے رومی انداز سے سلوٹ کیا، لیکن بڑے مشکل سے اس نے اپنا بازو اوپر اٹھائے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ کیا تم زخمی ہو راسطین؟ ہرقل اس تک پہنچ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اور پوچھا، نہیں قیصر روم؟ راسطین نے تھکی مندی آواز میں جواب دیا، جسم پر کوئی زخم نہیں، دل بری طرح زخمی ہے۔ ہرقل نے دربان کو حکم دیا کہ راسطین کو سہارا دے اور اندر لے جا کر بٹھا دے۔
وہاں محافظ دستے کے کچھ آدمی بھی موجود تھے۔ سب دوڑے آئے اور رستین کو سہارا دینے لگے، لیکن اس نے ان کے ہاتھ جھٹک ڈالے اور ہرقل کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے اس کے ٹخنوں کے ساتھ وزن بندھا ہوا ہو۔ وہ سر جھکائے قدم گھسیٹتا کمرے میں گیا اور گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ ہرقل نے سب سے پہلے شراب پیش کیا اور پھر دربان کو بلا کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئیں۔ ہرقل اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے کچھ پوچھنے سے ڈر رہا ہو۔ یہ تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ رستین کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ قیصر روم رستین نے شراب کی چند گھونٹ پی کر کہا، انطاکیہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہرقل کا رد عمل یہ تھا کہ وہ منہ کھولے کچھ دیر رستین کے منہ کو دیکھتا رہا، بیشتر اس کے کہ اس شخص کی ذمہ داری مجھ پر یا میرے ساتھی جرنیلوں پر عائد کریں۔ میری پوری بات سن لیں۔ رستین نے کہا، میں ان مسلمانوں کی بہادری کا قائل ہو گیا ہوں۔ ان کی تعداد ہمارے نسبت بہت ہی تھوڑی تھی اور ہماری فوج اتنی زیادہ تھی کہ میں صحیح گنتی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر طرف سے ہماری فوج بھاگ کر انطاکیہ آ رہی تھی۔ میں مان نہیں سکتا کہ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ انطاکیہ میں اتنی زیادہ فوج ہے، اور انطاکیہ کی دیوار دفاعی لحاظ سے اس قدر مضبوط شہر ہے کہ اسے کوئی بیرونی حملہ اور سر نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو تمام احوال وقائع معلوم تھے، پھر بھی وہ حملے کے لیے آ رہے تھے۔ کیا تم لوگوں نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا تھا؟ ہرقل نے غصیلی آواز میں کہا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ مسلمان انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کریں تو انہیں انطاکیہ تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور فوج کو باہر نکال کر ان پر حملہ کر دیا جائے اور پھر پہاڑوں اور چٹانوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہاں قیصر روم رستین نے کہا، ہم نے آپ کے حکم پر ہی عمل کیا تھا۔ جو ہی ہمیں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے تو ہم نے فوراً اپنے فوج کو تیار کیا اور اسے باہر لے آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے۔ ہم نے اپنے فوج کو جنگی ترتیب میں کر کے اس میدان میں کھڑا کر دیا۔ انطاکیہ کی طرف جانے کے لیے اسی میدان سے گزر کر جاتے ہیں۔ اس کے ارد گرد اونچی نیچی پہاڑیاں ہیں۔ مسلمان جب ہمارے سامنے اس میدان میں آئے تو ہم بہت خوش ہوئے کہ ان کی تعداد اس سے بہت ہی تھوڑی تھی جو ہم سمجھ رہے تھے۔ میرے ساتھی جرنیلوں نے کہا کہ عربی مسلمان جاہل لوگ ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انطاکیہ میں ہم نے کتنے فوج اکٹھا کر رکھی ہیں۔ میں ذاتی طور پر انہیں جاہل نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ خوشی ہوئی کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ انہیں اسی میدان میں کچل دینا مشکل کام نہیں تھا۔ ہم نے یہ چال چلی کہ درمیان والے دو دستوں کو حملے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اپنے دونوں پہلوں کے دستوں کو پیغام بھیجا کہ وہ دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے پیچھے چلے جائیں اور انہیں گھیرے میں لے لیں، لیکن ہمارے دستوں کا حملہ برداشت نہ کر سکے اور وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہی پیچھے ہٹتے گئے۔ ہم نے ان پر دباؤ اور زیادہ کر دیا اور ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پہاڑوں کے اندر چلے گئے اور ہمارے دستے ان کے سر پر سوار رہے۔ مسلمان دراصل بھاگنے کی کوشش میں تھے۔ جب ہمارے زیادہ سے زیادہ دستے پہاڑوں کے اندر چلے گئے تو ہم سمجھے کہ مسلمانوں نے ہمیں ایک جال میں پھانس لیا ہے جس سے ہم آسانی سے نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے چال یہ چلی تھی کہ تھوڑے تھوڑے نفری کے 3-4 دستے ہمارے سامنے کیے اور پسپائی کا تاثر دیتے ہوئے وہ پیچھے ہٹے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ فوج ان کے پیچھے پہاڑوں میں بھیج دیا اور نعرے لگوائے کہ ایک بھی مسلمان یہاں سے زندہ واپس نہ جائے۔ مسلمانوں نے پہاڑوں کے ڈھلانوں پر اور گھنے درختوں پر تیر اندازوں اور برچیاں پھینکنے والے آدمی چڑھا رکھے تھے۔ ہمارے آگے پسپا ہونے والے دستے تو ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ہم پر تیروں اور برچیوں کا جو میں برس پڑا اس نے ہمارے فوج میں سے کسی خوش قسمت کو ہی باہر نکلنے دیا ہوگا۔
ہمارے کسی جرنیل نے گھبرا کر یہ احمقانہ کام کیا کہ باقی ماندہ فوج کو بھی مسلمانوں کے پیچھے پہاڑیوں کے اندر بھیج دیا۔ ہم بڑے مشکل سے ان پہاڑیوں میں سے نکلے۔ ہماری تنظیم اور ترتیب تباہ ہو چکی تھی اور سپاہی اپنے طور پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم یہ لڑائی ہار چکے تھے، لیکن ہم انطاکیہ ان مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم جتنے سپاہی اکٹھا کر سکے وہ کئی تعداد تو بہت ہی تھوڑی رہ گئی تھی۔ جانی نقصان بے پناہ ہوا اور شدید زخمیوں کی تعداد اور بھی زیادہ تھی۔ بہرحال ہم جتنے صحیح اور سلامت سپاہی اکٹھا کر سکے انہیں لے کر انطاکیہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم قلعے کے دروازے پر پہنچے تو تمام دروازے اندر سے بند تھے۔ بہت شور شرابہ کیا کہ دروازے کھول دو، لیکن دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیروں کی بچھاڑ آنے لگی۔ تب پتہ چلا کہ مسلمان شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور دروازے انہوں نے بند کیے ہیں۔ تو کیا انطاکیہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ ہرقل نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، اور راسطین کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، یہی تو ایک مضبوط قلعہ ہمارے پاس رہ گیا تھا۔ یہ تمہارے نالائقی کا نتیجہ ہے۔ تم سب بزدل ہو گئے ہو۔ میرے 2 ساتھی جرنیل مارے گئے ہیں اور تیسرا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ راسطین نے کہا، میں جانتا تھا آپ شکست کا الزام ہمارے ہی منہ پر تھوپیں گے۔ میں نے پہلے ہی عرض کی ہے کہ میری پوری بات سن لیں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کا قہر اور عذاب مجھ پر کسی طرح گرے گا، لیکن میں شکست کی جو وجوہات بتاتا ہوں وہ ضرور بتاؤں گا۔ آپ کے حکم سے ہم نے شہر سے باہر آ کر مسلمانوں کو روکا۔ آپ کہتے تھے کہ مسلمان انطاکیہ کا محاصرہ نہ کر سکیں، کیونکہ محاصرہ ہو گیا تو انطاکیہ کی ساری فوج اندر ہی بند ہو جائے گی اور نہ جانے محاصرے میں کتنا عرصہ گزر جائے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ اتنے مضبوط قلعے سے باہر آ کر لڑنا ہمارے حماقت تھی اور اس کی ہمیں بڑی سخت سزا ملی۔ قیصر روم ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے۔ اس کا تعلق شہری لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے ان پر اس قدر زیادہ ٹیکس اور دیگر محصولات عائد کر دی تھی جو لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے مذہب میں بھی دخل اندازی کی۔ اتنا بڑا ملک ہمارے سلطنت میں سے نکل گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس کا کتنا زیادہ صدمہ ہوگا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان وجوہات سے آگاہ اور خبردار کر دوں جنہوں نے آج یہ روز بد دکھا دیا۔ ایک تو یہ ٹیکس وغیرہ تھے جن سے لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ بادشاہ اور اس کے جرنیل اور سارے کا سارا شاہی خاندان لوگوں کو بھوکا رکھ کر اپنے عیاشی کے اخراجات پوری کر رہا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی دولت روم جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خود دیکھا ہے کہ روم کے جو شہری یہاں بسلسلہ کاروبار یا سرکاری اعمال بن کر آئے ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں کے لوگوں کے بادشاہ سمجھتے ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، ہرقل نے کہا، جھنجھلا کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں شہریوں سے کوئی تعاون نہیں ملا، نہ کوئی مدد ملی ہے۔ بات جلدی کرو، لمبی باتوں کا وقت نہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ اب کیا ہوگا اور ہم کیا کریں گے۔ صرف یہ بات نہیں کہ شہریوں سے ہمیں مدد نہ ملی۔ راسطین نے کہا، شہری ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ہم محاصرے میں لڑتے تو یہ شہری باغی ہو کر شہر کے دروازے کھول دیتے۔ میں تو شہر کے باہر ہی تھا، اندر جانے کا موقع نہ ملا تو ادھر کا رخ کر لیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انطاکیہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا استقبال پرتپاکی سے کیا ہوگا، حالانکہ ان میں مسلمان کوئی بھی نہیں، سب ہمارے ہم مذہب ہیں۔ مجھے صرف ایک اور موقع مل جانے دو، ہرقل نے کہا۔ یہ لوگ ٹیکسوں کی اور شاہی خاندان کی عیاشیوں کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کی رگوں سے خون بھی نچوڑ لوں گا۔ شہنشاہ روم، راسطین نے کہا، اگر آپ آج میرے رگوں میں سے بھی خون نچوڑ لیں اور مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر باہر پھینک دیں تو بھی میں وہ بات کہنے سے گریز نہیں کروں گا جو کوئی آدمی اپنے بادشاہ کے منہ پر کہنے کی جرات نہیں کرتا۔
بادشاہوں کے حضور ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ خوش رہیں اور انعام و کرم سے نوازتے رہیں۔ مجھ سے آپ خوش نہ ہوں، ناراض ہو جائیں، لیکن میں آپ کا ایک جرنیل ہوں۔ آپ نے مجھے بڑی اونچی حیثیت بھی دی ہے اور اجرت بھی دل کھول کر دی ہے۔ میرا فرض ہے سلطنت روم کی حفاظت اور پھیلاؤ، لیکن میں شکست کھا کر آ گیا ہوں۔ میں اس میں اپنی ذاتی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ مجھے آپ کی عظمت بھی عزیز ہے۔ میں نمک حرامی کروں گا اگر میں حقیقت پر پردہ ڈال کر آپ کو خوبصورت تصورات میں الجھا دوں۔ کیا تم اصل بات فوراً نہیں کر سکتے؟ ہرقل نے قہر بھری آواز میں کہا، اصل بات سن لیں۔ راستین نے کہا، دشمن کو اس لیے برا نہ کہو کہ وہ دشمن ہے۔ دشمن نے ہم پر فتح حاصل کی ہے اور اس کی پیش قدمی اور ہمارے پاس پائی جا رہی ہے۔ دیکھو اور غور کرو کہ دشمن میں وہ کون سی طاقت ہے اور ہم اس طاقت سے محروم کیوں ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کے رگوں سے خون نچوڑ لینے کے ارادے باندھ دیتے ہیں، مگر ہمارا دشمن اپنے ساتھ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ لائے ہے جو لوگوں کے رگوں میں خون ڈالتا ہے، نچوڑتا نہیں۔ ہمارے دشمنوں کا عقیدہ انسان کو انسانیت کا مقام دیتا ہے۔